Is the screen clear? جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So, which group was going on? السلام علیکم سر. 19 سے 22 والا جو گروپ ہے. یس 19 سے، لیکن یہ پورا بڑا گروپ 19 سے نہیں ہے، بلکہ 8 آیتوں کا ہم لیے تھے. اوکے 15 سے لے کے 19 15 to 22 پورا بڑا گروپ ہے. یہ بڑا گروپ ہے 15 to 22. اس سے پہلے وہ ورثے کی تفصیل وہ آ گئی تھی.
اس کو پھر ہم دو سب گروپ بنائے تھے، ایک 15 to 18 والا گروپ، وہ ہم کر چکے ہیں. اس کو کوئی بریف کر سکتے ہیں 15 to 18 میں کیا قوانین تھے پہلے دو آیتوں میں؟ سر فارشہ کے بارے میں تھا. اس کے بارے میں اس کی سزائیں تھی. چلیے اس کے بعد کے دو آیتوں میں اس کے بعد کی دو آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ جو توبہ کر لے ان کے لیے خوشخبری تھی کہ ایکسیپشن توبہ کے ہے نا، توبہ کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی قبول نہیں ہوتی، نہیں. وہ دو آیتوں میں گی. اب اس کے بعد یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس گروپ کا 15 to 22 میں، اور وہ ہے 19 to 22. یہ گروپ ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے اسی سورہ کی آیت نمبر 4 جو ہم کر کے آئے ہیں اس کو ایک بار ریوائز کریں گے، اور آیت نمبر 4 کی مزید تفصیل یہ 4 آیتوں میں آپ کو ملے گی. ورس نمبر 4 ایک بار اس کو ریوائز کر لیجئے. بہت چھوٹی سی آیت تھی. anyone who can do it, Afsar Hassan, are you ready to revise verse number 4? جی افسار جی 4 اسکرین پہ بھی ہے، یہاں پر یا دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. چلیے بس اتنا ٹکڑا بولیے اس کے معنی جی کیا معنی اور کریے. اور دے دو ہوں عورتوں کو ان کا ہوں اور صدقات ہننا یہاں مہر کے لیے آیا ہے. ویری گڈ. جیسا اس کی تھوڑی سی گرامر بھی یاد ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ کیا ہے یہ جی جملہ کس قسم کا ہے؟ آتوا النساء سے ہو رہا جی ہے. واو سے شروع ہو رہا تو کوئی پہلے کا کنیکشن ہے اس سے ہاں وہ پہلے. پہلے کا بھی کلیکشن ہے. اس کے علاوہ آتوا النساء آتو کیا ہے؟ یہ امر ہے. یہ امر ہے. امر اس کیا دے دینا ہے. نساء کے معنی یہاں پر عورتیں نہیں بلکہ بیویاں ہیں. جی مہر ہر عورت کا نہیں ہوتا ہے. عورت ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، یا نساء خاص طور سے بیویوں کے لیے استعمال ہو. یہ انسٹرکشن آئے تھے آتوا النساء صدقاتہن. ٹھیک ہے. نحلتن کے معنی کیا ہے؟ یہ خوشی سے خوشی سے، یعنی اس میں کوئی کراہیت نہیں. یعنی جو بھی شادی کے بعد جو نکاح میں مہر مانا جاتا ہے اس کو صدقات ان کا مہر کے لیے یہ لفظ آیا ہے. یہ خوشی خوشی. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں یا پھر اسلام کے ابتدائی دور میں بھی یہ وقتی صورتوں میں جو احکام ہے اس سے پہلے بھی کیا کرتے تھے؟ مہر معاف ادا کر نہیں کرتے تھے، یا تو معاف کرا لیتے تھے یا ادا نہیں کرتے تھے، اس میں ڈنڈی مارتے تھے. تو آج یہاں پر حکم رہا ہے کہ مہر کے بارے میں. اور وہی زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جتنی سختیاں ہوتی تھی اس کا ایک انٹروڈکٹری پارٹ آیت نمبر 4 میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا. مریا یہ ایک شرطیہ جملہ شروع ہو رہا. اور اگر ویری گڈ. طبنا وہ جیسا معاف کر دینا معاف کر دیں تم کو. تمہارے لیے ان ویری گڈ. شیء اس میں سے کچھ بھی اس کے مہر سے اگر وہ خوشی سے معاف کر دیتی ہیں تو پھر وہ من ہو اس میں سے اس میں سے میں نے کس میں سے
وہ مہر میں سے مہر، ویری گڈ، چلیے نفسن نفسن مطلب ان کے نفس کی خوشی سے، بیٹھ کے خود اپنی مرضی سے، نفس کے معنی یہاں اپنی مرضی سے، تو پھر کیا جی کرنا ہے اس کو؟ فَكُلُوهُ پس تم کھا لو، ہم، ہنی یعنی ام کھا مریا لینا، مطلب مہر کی رقم کھا تو نہیں لیتے، بارہ استعمال کر لو، اور پھر جو ہے وہ نہ دو اگر خوشی سے کوئی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حنیم مریا کیا ہے؟ مطلب بغیر کوئی غلط سمجھے کہ کوئی یعنی کوئی غلط سمجھے، یہ حالات، یہ ایک کی ورڈ ہے جس میں زمانے جاہلیت میں اور اسلام کے وہ 13 ایئرس جو مکی زندگی کے تھے اس میں خاص طور سے، اور ابتدائی مدنی زندگی میں بھی عورتوں کے ساتھ انصاف یا برابری کا سلوک اور احسن سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تمام چیزوں کو انسان دین نے، مذہب نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہی آئی تو وہ ساری چیزیں بند ہوئی اور عورتوں کو ان کا صحیح مقام ملا۔ یہ کی آیت ہے، یعنی ایک مبہم سی آیت یہاں پر آ گئی۔ مبہم کیا، بہرحال اس کی تفصیل نہیں آئی تھی، اب اس کی تفصیل جو ہم کو ملے گی یہ 4 آیتوں میں ملے گی، اسی کی تفسیر ہے یہ 4 آیت نمبر 4 کی تفسیر ہے یہ 4 آیتیں، کون سی؟ 19 یہ 4 آیتیں، بس اتنا غور سے سمجھ لیجئے، یہ 4 آیتیں خود ہی ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی، اور اس میں اسی کے مہر کے تعلق سے یا پھر عورتوں کے سلوک کے تعلق سے زمانے جاہلیت میں تو بہت زیادہ، اور اسلام کے ابتدائی دور مکی دور میں اور مدنی دور کے ابتدائی حصے میں بھی ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا تھا۔ اب 4 کو ذہن میں رکھ کے نہیں یہاں پر اب اس کا یہاں سے یہ ہم 4 آیتیں پڑھیں گے، ایک لحاظ سے آسان بھی ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ہم کو نمبرنگ کر لینا پڑے گا کہ وہ نمبر 4 کی تفسیر میں کتنے احکام آ رہے ہیں۔ ریفارمیشن، عورتوں کے ان کو صحیح حقوق دلانے کے لیے زمانے جاہلیت کی تمام رسموں کو مٹایا گیا، تو وہ ہم نمبرنگ سے سمجھیں گے، یاد کریں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ کون ہے میرے پاس؟ میں پڑھ لے سکتا ہوں چاہے تو آپ؟ ہیں آپ، چلیے ہاں پڑھیے۔ ابھی فی الحال ابھی تک تو ہوں جی۔ ویری گڈ، کمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، یہاں تک ایک اسٹارٹ کریں گے کہ یہ حرف ندا مندا، اور یا ایھا الذین آمنو جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ بتائے تھے کہ وہ بہت کان کھڑے کر لو۔ بہت اچھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن میں اگر کہیں یا ایھا الذین آمنو آ جائے تو کان کھڑے کر لو، یا تو کوئی اہم بات کا حکم دیا جا رہا ہے یا پھر کسی بات سے روکا جا روکا رہا جا ہے، رہا ہے دونوں میں سے کوئی۔ جی اب یہاں پر بالکل کان کھڑے کر لینے کی بات تھی۔ اب آج تو الحمدللہ سب مسلمان ہیں، قرآن آ گیا ہے، پریکٹس کر رہے ہیں، سب پڑھے ہوئے ہیں، اس دور میں بھی ایسے مظالم خواتین پہ آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو ایک رواج تھا، یعنی عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس کی مثالیں ہم کو یہ 4 آیتوں میں، اور پھر ان کا ریفارمیشن کیسے ہوا۔
تو نادا منادا کے मुन्ना ساتھ یہ मुन्ना ساری چیزیں ہو کے ان کے لیے صرف مومنین سے خطاب ہے کہ اب ایمان لائے ہو تو اس بارے میں اپنی عورتوں سے مراد یہاں پر اب جو بھی آئے گا وہ سب جیسا فورتھ میں تھا نساءکم بیویوں سے بیویوں کا تعلق ہے اور جی بیویوں سے خود بھی لوگ خراب سلوک کرتے تھے، ہر ایک نہیں بلکہ اس میں سے جو شرفا تھے وہ تو ہمیشہ سے اچھے رہے ہوں گے، لیکن میجورٹی اور خاص طور سے ان کے مرنے کے بعد بیوہ عورت سے تو بہت زیادہ ظلم اس کے اوپر ہوتا تھا۔ اس کے کئی مثالیں ہیں جو یہ 4 آیتوں میں ہم کو ملے گی کہ اس میں اس کو کس طرح تکلیف دی جاتی تھی، اس کے کوئی عدت نہیں مقرر تھی، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا، دوسرا نکاح۔ آج بھی بعض مذاہب میں ہندوازم میں اب تو خیر بہت وہ بھی ماڈرن ہو گیا، لیکن بیوہ کا سر مون دیتے تھے اور اس کو ستی کر دیتے تھے، یا پھر اس کی کوئی شوہر کے مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہوتی تھی، ہے نا۔ پھر وہ چائلڈ میرج سسٹم بھی تھا، بچپن میں بالکل 4 سال 5 سال کی عمر میں شادی کر دیتے تھے، ان میں بھی کافی ریفارمیشن ہے۔ چلیے ویری گڈ، یہ پہلا ٹکڑا خبردار کرنے کے لیے ہم سب کے لیے ہے، اس وقت کے دور میں خاص طور سے اس دور کو ذہن میں رکھیے جو مدنی زندگی کا ابتدائی دور تھا، کہ ایمان لا چکے تھے صحابہ، اور پھر ابھی کوئی اصول سامنے نہیں آئے تھے، شرعی احکام نہیں آئے تھے، تو اب اس میں وہ جو بات مہر ادا کرنے کی آیت نمبر 4 میں آئی تھی، اسی کی تفصیل ایک ایک کر کے ہم نمبر کر کے پڑھیں گے۔ چلیے اس کو جی پھر اس کے پہلی تفسیر جو آ رہی ہے تو حکم جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ لا یحل لکم، یہاں تک لے لیں گے، یہ امر نہیں کے طور پہ لے لیں گے اس کو، کہ نہیں حلال ہے تمہارے لیے۔ چلیے اس کے وہ بھی کریے، انالیسس بھی کریے۔ یہ تو امر نہیں ہے تو وہ یحل میں فعل اور فاعل ہے، ہاں، اور لکم جو ہے یہ مرکب جاری ہے متعلق یحل، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، نہیں۔ یس، یہ کون ہے؟ یہ لکم کون ہے؟ وہ یا ایھا الذین آمنو، ویری گڈ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا چیز حلال نہیں ہے؟ آگے بڑھیے۔ ان تریث النساء کرہن، یہاں تک ایک وہ لے لیں گے ٹکڑا، بالکل یہاں تک ایک لے لیا۔ جی۔ چلیے یہ اب اس کو ان جو ہے مصدریہ ہے جو ٹینس نکال دیتا ہے فعل سے، اور تریسو جو ہے یہ فعل اور فاعل سیکنڈ پرسن، تم وارث بن جاؤ، یعنی وہ آمنو والے لوگ جو ہیں ان سے مخاطب ہے، تم موارث بن جاؤ، النساء بیویوں کے، کرہن زبردستی، تو فعل فاعل اور اس کا مفعول نساء، اور کرہن جو ہے کرہن کے وہ معنی زبردستی، زبردست، ویری گڈ، کرہ ناپسند حرکت سے، ٹھیک تو ہے۔ وہ جی وہ اس کی ثانی بول دیں گے، مفعول ثانی نہیں، کرہن، اس کو مفعول بھی ثانی نہیں بولیں گے، کرہن جو ہے یہ حال ہوگا، اس کا حال، اچھا حال، کہ یہ حال ہوگا۔ چلیے یہ حال ہوگا۔ یہ تریسو کا کیا مقام ہے؟ تریسو جو ہے یہ فعل ہے، تم وارث بن جاؤ بیویوں کے، ان تریسو، آپ خود بولے کہ آنا جانے سے مصدریہ ہو گیا، جب یہ مصدریہ ہو گیا تو یحلو سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں حلال ہے تمہارے لیے کہ تم وارث بن جاؤ، وارث بن جاؤ، لے لو، چھین ان کی لو، ان کا چھین لو، قبضہ کر لو، ہے نا۔
اب یہ پہلے تریسو کا کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ بہت اچھے 2 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. فاطمہ کیا ہے اس کا مقام؟ سر مجھے لگتا ہے کہ یہ یا جبر جائے جو جہیلہ میں یہ اس کی جگہ لے کے ایک فائل کی جگہ لے گا ہے تو یہ فیل. فاعل جی بالکل سر. فاعل کی جگہ لے رہا ہے، اور فاعل ہے کہ اس کو تم کھا جاؤ یا حاصل کر لو، اس کو اپنے پاس لے لینے کی کوشش کرو، تو وہ تمہارے لیے لا یحلو، وہ چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اب تو دیکھیے بڑی مہر کچھ لیں گے یہاں پہ پھر اپن. ایک نہیں، ابھی میں سمجھاتا ہوں، بہت کمپلیکیٹڈ آیت ہے، اتنا چھوٹا ٹکڑا ہے، اتنا آپ پہلے تو انالیسس کر لیے. انالیسس میں یا ایھا الذین آمنوا ایک آ گیا، ٹھیک ہے، جس میں خطاب ہے، نادا منادا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ حکم نمبر 1 آ رہا ہے، جو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بہت اہم ہے کہ یہ حکم کو ہم لے رہے ہیں. ایک مناہی آ رہی ہے، اسے کا اس آیت میں، اس گروپ میں یہ نمبر 1 ہے کہ لا یحل لکم ان تریثوا النساء کرہا. یحل لکم، اور نساء کا مقام یہ مفعول بھی ہی ہے، یہ آپ نے کہہ دیا تھا کرہن، یہ حال ہے زبردستی. اور کتنی مبہم آیت ہے، جب تک ہم وہ حالات ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے اس وقت کیا ہوتا تھا اور کس سلسلے میں یہ آیت کا نزول ہوا. اب یہ نساء کے جو چوتھی میں تھی، نساءکم، وہ صرف بیویاں تھیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر نساء کے معنی کیا لیں گے ہم؟ یعنی کسی کی بیوی. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا جہالت میں، اس میں بہت شرفا بھی تھے، ان کو چھوڑ کے ایک میجورٹی جو کام کرتی تھی، وہ جو بیوہ عورت ہوتی تھی، اس کے جو شوہر کے ورثہ ہوتے تھے، خاص طور سے اس کی اولاد، وہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیتے، حتیٰ کہ اس کا اس مرحوم کا بڑا بیٹا جو ہوتا تھا وہ بھی فوری اس کی بیوہ پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے قبضے میں آ گئی. اب وہ شخص کی جو مہر باندھا تھا اس عورت کو دینا تھا، یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ اس کو اس سے مہر میں سے کچھ لے لیں یا پورا لے لیں اور اس کو آزاد کریں، یا نہیں آزاد کریں، اس کو روک کے رکھیں، یا پھر حتیٰ کہ انتہائی کریہ قسم کا عمل بھی تھا، جس کا اس گروپ کی آخری آیت میں ذکر ہے کہ وہ اپنی والد کی بیوہ سے نکاح بھی کر لیتے تھے، نکاح بھی کر لیتے تھے. اب یہاں پر مفسرین ایک تاریخی حوالہ ہے، یہ شان نزول بھی بیان کرتے ہیں. شان نزول کیا ہے؟ ایک ابو قیس نامی ایک مدنی صحابی تھے، ابتدائی دور کے. ان کا بیٹا قیس، ابو قیس نام ہے تو مطلب ہے کہ بیٹے کا نام قیس ہے. ابو قیس کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. ان کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں پہ، ان کی باپ کی منکوہا پہ فوری کپڑا ڈال دیا، اور اس کے بعد ان سے نکاح کی خواہش کیا. تو وہ خاتون رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئی. جب اس نے وہ کہا تو انہوں نے کہا کہ نکاح کیسا، میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں، لیکن وہ نہیں مانا. تو وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ ابو قیس مر گیا ہے اور اس کا بیٹا میرے پہ کپڑا ڈالا اور نکاح کی خواہش کر رہا ہے، مجھے روکے رکھا ہوا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا صبر کر کہ اللہ تیرے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور پھر ابن عباس اور بہت سے علماء جو تاریخی حوالے سے تفسیر کرتے ہیں کہ یہ آیتیں اسی کا سبب نزول ہے کہ ابو قیس جو مدنی صحابی تھے، ابتدائی دور میں ان کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے نے وہی جہالت کی رسم کے مطابق اپنی باپ کی بیوہ، جو ماں تو نہیں تھی لیکن سونتیلی ماں تھی، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. مہر اس کا جو ابو قیس نے مہر مقرر کیا تھا وہ روکنے کے لیے یا اس کو حاصل کر لینے کے لیے. تو پھر یہ آیتوں کا نزول ہوا. یہ تاریخی منظر بھی بہت سے مفسرین بتاتے ہیں. تو اب یہ نساء یعنی وہ عورتیں جو کسی کی بیوہ ہو جاتی تھی، ان کو کیا کرتے تھے کہ مجبوراً وہ شخص تو مر گیا تو اس کے جو ورثہ ہوتے تھے اس کو ہر طرح کی تکلیف دیتے تھے، اور وہ تکلیف کا مین مقصد جو اس کو مہر ملنا ہے، جو اس جائیداد میں حصہ ملنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے کنٹرول میں ورثہ کے معنی اس کے اولاد یا پھر اور کوئی جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا نا. ایک انتہائی کریہ قسم کی رسم تھی زمانے جہالت میں. اس کا تدراک ان 4 آیتوں میں پورا کیا جا رہا ہے، اور ایک پاکیزہ قوانین کا حکم ہو رہا ہے، شرعی قوانین نافذ کیے گئے اس زمانے میں. تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس کو سمجھنا ہے، اور ایک آیت کا ایک ٹکڑا بڑا اہم رکھتا ہے. ایک ٹکڑا جو ہے وہ اپنی جگہ ایک شرعی حکم ہے کہ یہ جہالت کی جو ایک رسم تھی جس کے اندر یہ طریقہ تھا کہ کوئی بیوہ اگر اس کا بیٹا جس کی بیوہ ہے اس کا بیٹا ہو اور یہ اس کی سونتیلی ماں ہو تو صرف اس کا جو مہر ہے اس کو حاصل کر لینے کے لیے اس پہ قابو کر لیتا تھا. یعنی اس کو اپنے قبضے میں لینے کا طریقہ یہ تھا کہ اس پہ کوئی چادر یا کپڑا اس پہ ڈال دیتا تب وہ اس کی ملکیت ہو گئی، جیسے بھیڑ بکریاں ورثے میں تقسیم ہوتی ہیں. اور پھر اس کو رو کے رکھتا تھا، بلکہ حتیٰ کہ اس آخری آیت وہی ہے کہ بڑی خراب حرکت ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کیا جائے. یہ چوتھی آخری آیت ہے اس گروپ میں، لیکن اس کی تمہیدی طور پہ کئی شرعی احکام آ جانے کے بعد. تو اب اس کے اندر نساء کے معنی یہ وہ عورتیں ہیں. اب وہ آدمی تو مر گیا، وہ کیا مجبور کر کے یا زبردستی اس سے مہر کیا لے گا، اس آدمی کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ یحل لکم کون ہے؟ یہ وہ ورثہ ہیں جو کسی شخص کے مر جانے کے بعد ہے نا تو وہ قبضہ کر لیتے تھے عورتوں پہ، یعنی ان بیواؤں پہ زبردستی کیا ان کا مال لے لینے کے لیے، یا ان کو جو کچھ اس شخص نے مرنے والے نے دیا ہے، خالی مہر ہی نہیں بلکہ کچھ دیا ہے. یہ ساری باتیں ان 4 آیتوں میں آئی. آگے اس کا ذکر آپ کو ملے گا کہ ڈھیر اور کچھ اسی قسم کی باتیں ہم سورہ بقرہ کا ایک گروپ ہے، بڑا لمبا گروپ جس میں طلاق کا ذکر ہے، اس میں بھی ہم یہ باتیں پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک بار ان بیویوں کو کچھ دے دیا تو چاہے طلاق ہو جائے یا وہ شخص مر جائے تو اس کے ورثہ ان کے پاس خاص طور سے طلاق کا ذکر میں آیا تھا کہ ان سے کوئی مال واپس نہیں لینا ہے، اور وہی احکام یہاں پر بھی آ رہے ہیں. تو اتنے ٹکڑے میں جو مرنے والا ہے وہ تو اپنی بیوی سے زبردستی وہ مہر کی رقم یا جو کچھ دیا ہے وہ حاصل نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پر نساء کس کو ریفر کر رہا ہے؟ وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں.
اور لکم کس کو ریفر کر رہا ہے؟ جو اس مرحوم شخص کے ورثہ ہیں، وہ جیسے ورثہ کے قانون میں پہلے اس کے اولاد ہے، پھر اور جیسے آگے اصولی رشتہ دار ہیں، وہ سب ہم پڑھ کے آئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس کو اپنے قابو میں کر لیتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کچھ مال مرحوم نے اس خاتون کو دیا ہے اس کو زبردستی چھین لیا جائے۔ اس کو لا یحلو سے اس کا اپوزٹ معنی نکلے، یعنی اس کو اگر ہم کھولیں گے لا یحلو تو یہ تمہارے لیے حرام ہے وہ پیسہ جو کسی خاتون کو اس کے شوہر نے دیا ہے، اس کو کسی طرح سے اس کے ورثہ اس کے اوپر قبضہ کر لیں یا اس کو حاصل کر لیں یا اس کو لینے کے لیے خاتون کو تکلیفیں پہنچائے، مجبور کرے کہ وہ اس میں سے جو اس کا شوہر اسے دیا ہے اب اس کے ورثہ کو دے دے۔ اسی طرح سے وہ پورے جو وراثت کے قانون ہیں، بیوی کا حصہ، شوہر کا حصہ، وہ ساری چیزیں پہلے ہی مقرر ہو گئی تھی، لیکن یہ آیت نمبر 4 کی مزید تفصیل آ رہی ہے۔ It's not an easy part۔ یہ سورہ نساء کی آیتوں میں بڑی کٹھن باتیں ہیں، تھوڑا کمپلیکیٹڈ باتیں ہیں، لیکن اس شرعی حکم کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے میں ہم کو وہ ورثے کی آیتیں سمجھنے میں کافی دقت ہوئی تھی، کافی ٹائم لگا تھا، اسی طرح سے یہ خواتین کے جو حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیے تھے اس کا پھر یہاں پر ذکر ہے۔ اس دس پارٹ کے لیے یہاں تک ایک بار مجھے کوئی اور اس کو یہ آنسر تمہیں اس کو ریپیٹ کر کے بتاؤ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ نادا منادا ہو کے مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہن، یہ ایک پہلا حکم ہے کہ نہیں تمہارے لکم میں جو ضمیر ہے کم کی، وہ ورثہ جو میت کے ورثہ ہے ان کو خطاب ہے، نہیں ہے تمہارے لیے حلال کہ تم وارث بن جاؤ بیوہ، کوئی بیوہ کے زبردستی۔ اور تریسو جو ہے اپوزٹ جا رہا یہی لو کے کہ نہیں حلال ہے کہ وارث بن جاؤ تم۔ یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں ہے سب کے؟ کلیئر ہے یا اس میں کوئی ہم کو ذہن میں وہ وقت اور آج بھی ایسا ہوتا ہے یا ہوتا ہوگا، لیکن اس کو اللہ نے بالکل حرام قرار دیا، کہ حرام قرار دیا کہ یہ چیز ان ورثہ کے لیے۔ اب وہ ورثے کے قوانین کے بھی اس میں ذکر آ گیا ہے، اور یہ کہ وہ بھیڑ بکریاں نہیں ہوتی بلکہ ان کو ان کا پورا حق دیا جائے، سکون سے عدت گزارنے کا وقت دیا جائے، پھر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ان کو ہر قسم کا سکون اور اطمینان ان آیتوں کے ذریعے پہنچایا گیا۔ کتنا کلیئر ہوا یہ؟ ابھی ایک ہمارا کا ہاتھ اٹھا تھا پھر خود ہی گر گیا۔ نہیں سر، پھر سے اٹھ گیا۔ السلام علیکم وعلیکم۔ سر، ایک تھوڑا سا مجھے کنفرمیشن اپنے لیے کرنی ہے کہ یہ لا یحل جو ہے یہ مجھے امر نہیں لگ رہا، لا یحل ہوتا اگر یہ ہے، یہ ایک انسٹرکشنز ہیں ناٹ امر، ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا؟ یہ مجھے فعلیہ جملہ لگ رہا ہے جس میں کہ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، امر نہیں لگ رہا سر تو مجھے۔ ہے فعلیہ ہے، لیکن عام طور پہ امر سیکنڈ پرسن کا ہوگا تو لا تحلو ہوتا تھا، لیکن یہ تھرڈ پرسن کا امر ہے، لا یحلو۔ امر بھی کر سکتے ہیں، فعلیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حکم ہو رہا ہے کہ ایک فلاں چیز تمہارے لیے حرام ہے نا۔ یہ یحلو میں کوئی بھی آ گیا، تحلو اگر آتا وہ امر نہیں ہوتا اور پھر سیکنڈ پرسن کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہاں پر ایسے تمام لوگ
جو یہ کام کرتے تھے وہ تھرڈ پرسن کے ساتھ آ رہا ہے، تو ایک طرح سے تھرڈ پرسن کا یہ امر ہوگا کہ وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں یعنی بیوہ کا مال کھا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ لکم میں ابھی انصار نے بتا دیا باقی ساری چیزیں. پھر اس کے بعد یہ تریسوں میں پھر سیکنڈ پرسن آ گیا کہ تم حاصل کر لو یا لے لو. اب وہ یحلو کے ساتھ ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، اس کو ہم گرامر کے لحاظ سے یہاں پر تھرڈ پرسن آیا، یہاں سیکنڈ پرسن کیوں آیا، اس کو ہم کوئی تنقید نہیں کر سکتے. اللہ جیسے چاہے اپنی بات بیان کر سکتے ہیں. یحلو ٹھیک ہے. سر میرے خیال سے یہ لا یحلو میں جو یا ہے وہ پرسن کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ چیز نہیں ہے حلال کہ تم لائک باندھی وارث بنا لو یا اس کو پکڑ لو، اس کو قید کر لو، وہ چیز حلال نہیں ہے. یہ وہ چیز کے لیے شاید یا آیا ہے، ورنہ یہ سینس نہیں ہوتا کہ وہاں یا آیا یہاں تا آیا. تو سر میرا چھوٹا سا دماغ ہے، آئی ایم سو سوری، نہیں بٹ نہیں صحیح نہیں، آپ کو پتہ ہے میرے سر میں کھجلی ہو جاتی ہے. بہت اچھا ہے، اس کو بالکل ہمیشہ کھجلی کا پاؤڈر ڈالتے رہنا چاہیے تم کو. That doubt is also good کہ بہت صحیح بات ہے، بہت اچھا سیکھ رہے ہو ماشاءاللہ. بالکل ایسے معنی بھی نکلتے ہیں کہ اس کو ہم فائل یہ ہلو یہاں پر امٹی ہو گیا اور یہ فائل تریسو آ گیا کہ تم چھین لو وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے نا، جو جی سر، عورتوں جزاک کو کیا اب وہ جو ہے زبردستی لے لو. یو آر رائٹ، یو آر رائٹ. یہی لو جو ہے آج کل میرے ساتھ شیطان بہت زیادہ آ گیا ہے، لیکن الحمدللہ تم کو اس قابل بن گئے ہیں تم لوگ کہ اس میں سے صحیح بات تک میرے سے پہلے پہنچ جا رہے ہیں. دیٹس اے گڈ سائن. اور اس سے اچھی بات کسی ٹیچر کے لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ اس کے اوپر غور کریں اور صحیح اس کو معلوم کرنے کے لیے. I think مگر یہ بھی ہے کہ آمنو کے ساتھ جب آئیں گا یہ ایسا تو یا تو کوئی چیز کا حکم دیں گے یا کوئی چیز سے روکیں گے، تو وہ سینس بھی آ رہا، امر نہیں کا بھی سینس آ رہا اس میں. لیکن اس سے زیادہ جو میرا کہہ رہی ہے وہی آ رہا ہے کہ ہم تریسو کو چونکہ فاعل لیے، اسی لیے یہ جو مال ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. وہ خطاب تو یا ایھا الذین آمنو سے ہی ہے نا. یہ ہلو اور تریسو کا جو اس نے نکالا، آئی تھنک دیٹ از مور مگر اپروپریٹ. تریسو میں پھر فعل فاعل ہے الگ سے کوئی. نہیں ان آ جانے سے مصدریہ ہو گیا، یہ فعل فاعل نہیں کہ اچھا، تم لے لو، تو یہ مصدریہ ہونے سے ہی فاعل بنا. کوئی بھی فعل جو ہے وہ فاعل نہیں بنتا. تو یہ زبردستی کوئی مال لے لینا، وہ مال حلال نہیں ہے تمہارے لیے. باقی جتنا تم نے لکم کون ہے وہ مرا ہوا شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے ورثہ ہیں جو زبردستی جو کچھ اس آدمی نے ان کو دیا تھا تو وہ لے لینے کی کوشش کرتے تھے. اٹس اے ویری گڈ اپروچ. میں نے یہ بعض لوگ کل کے کلاس میں بھی اس نے ایک رومے میں کچھ چیز بتا دیا تھا، اس کو وہ لوگ صحیح پہنچ گئے تھے. الحمدللہ الحمدللہ. جب شاگرد شانہ بہ شانہ چلنے لگے تو واقعی میں اپریشیبل ہے. چلیے جزاک اللہ سر، الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. سو دس از دا فرسٹ آرڈر. لیکن اس کے اندر وہی پرانے جاہلیت کا زمانہ ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ شان نزول ابو قیس والا واقعہ بھی رضی اللہ عنہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ان کے لیے یہ پہلے ہوا کہ کوئی بھی زبردستی نہیں رہتا. اب اسی میں جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا
اور مزید اس میں مضبوطی احکام میں آتی جائے گی اور مزید اس کی وضاحت آتی جائے گی، ہے نا؟ تو اب یہ مال لے لو. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آگے کے ٹکڑے کو کنٹینیو کریں گے. اب انصار کے علاوہ ہمارا تم ہی کرو، دیکھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تعدلوہن یہاں تک لے لیں گے اور یہ واو کو حرف عطف لیں گے کیونکہ لا تعدلوہن جو ہے وہ نہیں، معطوف تو نہیں ہو رہا، بالکل. انترس النساء پہ ہو رہا ہے معطوف، ہم، تو وہ مطوف بیانیہ کیا عطف بیانیہ ہو رہا ہے. اور لا حرف نفی ہے، تعدلوہن میں فعل، فاعل اور مفعول بھی ہے، جس میں کہ عدلا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے وہ رکا، اور تعدلو تم روکو، ہننا ان کو، یعنی ہننا کی ضمیر نساء پہ جاری ہے کہ تم روکو ان کو، زبردستی کیا روکو. بولے، پہلے تعدل کا روٹ ووٹ کیا ہے؟ عدلا، عین دعاد لام. والا. ہاں. اور اس کے معنی کہ کسی چیز کو روکنے کہتے ہیں، روک لینا یا جو ہے اس پہ قبضہ کر لینے کے معنی ہوتا ہے. اب اس کے اندر وہ بالکل صحیح ہے کہ تعدلوہن، کہ تم ان کو روک لو، یعنی اپنے قبضے میں لے لو، ہے نا. اور پھر وہی لا یحلو کی مزید وضاحت ہے، یہ بھی حرام ہے، جی. یہ بھی حرام ہے. اب وہ کیا ہے؟ لِتَذْهَبُوا، تا یہاں سے جو ہے نا لی تذہبو میں یہ لام کو جو ہے نا ہم حرف جار لینے کے بجائے اس کو ہم کہیں گے یہ مفعول لہو ہے، کہ اس کی ریزن ہے کہ تم جانے دو. تذہبو کیا ہے؟ حذبہ تو ذہبہ ہوتا ہے. اچھا، وہ ہم، ذہبہ کا مطلب تو وہ گیا، تو لائک تم لے لو قبضے میں. وہی حاصل کرنے. صحابہ کا تو سر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاں، وہ گیا. لیکن یہاں پر ذہبہ کئی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ لتذہبو تم لے کنٹرول لو، میں لے لینا یا لے تم لینا. لے لو. تو سر یہ مفعول لہو ٹھیک ہے اس کے لیے؟ ہاں بالکل. اوکے ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ. بے کیا لے لو؟ بازی ما آتیتموہن، کہ کچھ اس میں سے جو تم آلریڈی دے چکے ہو ان کو. تو بے بازی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے، عدالہ ہے. یہاں پر اور یہاں پر بہت اچھا دماغ چلتے چلتے ایک دم کبھی معوف بھی ہو جاتا ہے. بے باز کو وہ بھی کہتے تم ہیں، لے وہ لو، کیا ہوتا ہے تم فریز. لے لو، کون ہے یہ تم؟ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان میں سے وہ کون ہے؟ وہ شوہر ہے یا اس کے ورثہ ہیں؟ او ورثہ، ورثہ. یس، ہے نا. یہاں پر شوہر کا ذکر نہیں ہے. پورا سینیریو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کوئی خاتون ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس کے جو شوہر کے رشتہ دار ہیں وہ زمانے جاہلیت میں یا اسلام کے ابتدائی دور میں، ابتدائی دور سے مراد مکی دور میں بھی ہوتا تھا، لیکن مدینہ کے ابتدائی دور میں یہ قوانین آنے سے پہلے تک بھی یہ جہالت کی رسمیں تھی کہ اس کو روکنے کی یا اس پہ قبضہ کر لینے کی ایک ہی وجہ تھی کہ لِتَذْهَبُوا بَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. یہ ما آتَيْتُمُوهُنَّ کون ہے پھر؟ یہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ دینے والا تو شوہر تھا، ہاں تو وہ تو چلا گیا. چلا گیا تو پھر جی، کیا گڑبڑ ہو گیا؟ تو یہ تو ورثہ کو بول رہے ہیں نا کہ تم ان کو نہیں روکو جو اب پھر تم ما دے. آتَيْتُمُوهُنَّ کیا ہے پھر؟ یہ سر کون؟ یہ
یہ تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں، یہ تو شوہر نے ان کو دیا ہوگا نا، ہاں شوہر شوہر نے تو جا چکے. جو جی تم نے ان کو دیا ہے، یعنی یہ شوہروں سے ہے، اب جی وہ تو نہیں لے رہا. اس لیے بڑی کٹھن آیتوں میں سے ہیں یہ، جس کو سمجھنے کے لیے، یعنی جو تم نے دیا ہے، یعنی کسی بھی شوہر سے خطاب ہے کہ تم اس کو دے دیے اور فوت ہو گئے، اس کے بعد جو وہ خاتون تمہارے ورثہ اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور کیوں قابض ہو گئے؟ محض اس میں سے کچھ لے لینے کے لیے جو تم نے ان کو دیا تھا. ماں آتے ہی تم ہونا، جو تم نے ان کو دیا تھا، یا معنی تم نے ان کو دیا بولے تو جو تم نے، یعنی جو مر گئے وہ شوہروں نے ان کو دیا تھا، اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ پا لینے کے لیے انہوں نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا تھا. تو یہ اسی کی وضاحت ہے، لا یحلو کی، لا یحلو کی وضاحت ہے کہ تو نہیں. بالکل. تو ماں آتے تمہن کی ہم لوگ دو تین طرح سے کر سکتے ہیں. ماں کو جو ہے وہ مفعول بھی مقدم بھی لے سکتے ہیں، ماں کو اس میں موصول بھی لے سکتے ہیں، ماں کو تیسرا مبتدا نہیں ہو سکتا. سو دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس میں موصول ہے یا تو یہ مفعول بھی مقدم ہے. اور آتے تمہن میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے، جس کا روٹ ورڈ ہے آتا یا، جو کہ فعل کی قسم ہے، جو کہ ایک علت والا ہے. اوکے سو اس میں جو ہے فائل جو ہے وہ تا ہے اور واؤ نون ڈراپ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریفر کر رہے ہیں ان کو، یعنی جو شوہر تھے، جو ہسبینڈز تھے ان کو. اور ہننا جو ہے جو مفعول بھی ہے، وہ پھر نساء پہ جا رہی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو اب بیوہ ہو گئیں یا اکیلے رہ گئی ہیں، کہ جو کچھ تم ان کو آلریڈی دے چکے ہو، اس وجہ سے ان کو زبردستی نہیں روکو کہ تم اس میں سے کچھ لے لو. یہی چیز سورہ بقرہ میں طلاق کے معاملے میں ان شوہروں سے بھی خطاب کر کے آئی تھی کہ جو کچھ وہ اگر طلاق دے دیں تو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لینا. اور آگے بھی پھر شوہروں سے بھی خطاب ہے کہ اگر وہ زندگی میں اس عورت کو چھوڑ رہے ہیں تو آگے آئے گا خنتار، اگر ایک ڈھیر سارا مال بھی ان کو دیے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا. لیکن اس آیت میں صرف یہ بڑا نقطہ ہے جس کے اندر ہم کو پہنچنا ہے کہ یہاں ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس بیوہ پر قبضہ کر لیتے تھے. وجہ کوئی اور نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کا جو مال وہ اس کے شوہر نے جو اس کے لیے چھوڑا ہے اس میں سے کچھ حاصل کر لیں یا پورا حاصل کر لیں، اس کو آزاد کریں یا اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، تو پھر وہ پورے مال کے مالک بن جائیں گے. تو یہ دو باتوں کو یہ دو ٹکڑوں میں واضح کیا گیا کہ وہ مال جو عورتوں نے کو دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لینا زبردستی حرام ہے. اور پھر اس کے بعد لا یہ تعدلوہن لتذہبوا ببعض ہے نا، اور پھر یہ کہ ان کو روکنا صرف اس لیے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے وہ لوگ لے لیں. اس کے بعد ایک ایکسیپشن آ رہا ہے. وہ ایکسیپشن ساجدہ دانش کریں گے یا ان کا ایک سوال بھی شاید ہاتھ اٹھا ہوا ہے. یس جی سر سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم آتے ہی تمہن کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ تم نے جو ماں آتے ہی تمہن جو کچھ دیا ہے تم نے ان کو، تو اس کو وہ جو ہم نے ورثے کی تقسیم جو پڑھی تھی اس میں کہ جو مرنے والے کے کفن دفن اور اس کی جو قرض تھا اور اس کی جو وصیت تھی وہ پہلے ڈیوائیڈ ہوں گے. تو اس میں جو ہے چونکہ جو مہر ہے وہ بھی پھر اس کے قرض کے اس میں ہی آئے گا، تو اس لیے ان کو اس قسم کا حکم دیا ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، مطلب ورثہ جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کے مطلب ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے
they are answerable to that. It's not इससे the हम कर only, सकते हैं। that is one of the reasons. वो भी है कि उसमें से उनका मेहर वो भी नहीं चुरा लेना है, या फिर जो है उसको कोई ले नहीं सकता, वो विरसे में भी वो आएंगी, या कोई और तरीके से बहरहाल उनको रोक रखना जहालत की रस्म के मुताबिक वो भी आ सकता है। बिल्कुल विरसे का हम कानून पढ़ चुके हैं कि उनका मेहर कर्ज है, और कर्ज के तौर पे तकसीम से पहले वो मेहर की रकम निकाली जाएगी उसमें से, तरके में से। बिल्कुल हर जगह बिल्कुल अप्लाई होगा। गुड थिंकिंग। लेकिन जी सर। इसमें एक एक्सेप्शन आ रहा है, वो एक्सेप्शन आप पढ़ लीजिए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनातिन, यहाँ तक हम लेंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन जो है ये हर्फ इस्तस्ना यूज हुआ है, और अन जो है यहाँ पर मस्तरिया है, और एक्सेप्शन ये है कि अन के यातीना। अब यहाँ पर यातीना जो है इसका इसमें फेल और फाइल है, और इसका जो फेल है वो आता या है, और या और जो नून हैंड पे ये कर रहा है थर्ड पर्सन फेमिनिन प्लूरल को Very शो good. कर रहा है। और ऐन ये या कई ना। पिछली आयतों में कई बार भी आया है ये, या तीन बिफाहिशत। वो जी सर, 15-16 में। जी सर, के वो आए बिफाहिशातिन, किसी फहश चीज के, मतलब किसी फाहिशा के साथ, मुबय्यनातिन खुली, मुबय्यना मीन खुली, वाज़े, के सिवाय इस चीज के वो आए किसी दिया कमिट करें, उनसे ऐसा करें जी, वो करें कोई खुली फहश चीज, बहस मतलब का। जी सर, फहश काम कोई। तो मतलब इसका ये होगा कि अगर सिवाय इसके कि तुम्हें ये डर हो कि अगर आप उनको छोड़ दोगे वो चली जाएंगी, तो वो किसी ऐसी जो है वो काम में वो कमिट कर सकती हैं कि जो कि हराम है, तो उस सूरत में सिर्फ तुम उनको रोक सकते हो अपने पास, अदरवाइज तुम उनको नहीं रोक सकते। वर्सा के लिए है, जो मरने वाले के जो वारिस हैं वो उस सूरत में उस खातून को अपने पास रोक सकते हैं, अगर उनको ये डर हो कि वो किसी हराम काम में उनके जाने का कोई खदशा है। सर ये मुझे समझ आया। सिर्फ आपने उसका एक साइड को लिया, आगे कर सकती हैं का नहीं है मतलब, बल्कि अगर उनके नेचर में ये ऐसा नेचर है कि दे कमिट्स, कोई बुरे काम करती हैं, तो ऐसी सूरत में फिर ये फौजदारी मसला बन जाएगा कि काजी ही उसका फैसला करेगा, गवाह होंगे। उस सूरत में उसको किसी चीज से, विरसे से महरूम रखा जाएगा। तो ये फौजदारी बशर्ते के गवाह हों और ये साबित हो कि वो अच्छे किरदार वाली औरतें नहीं हैं, तो उनको वैसी सूरत में बड़े मसाइल हैं जिसका अइम्मा में भी काफी इख्तलाफ है। तो बहरहाल एक शर्त ये रखी कि अगर वो बाकिरदार नहीं है तो ऐसी सूरत में उनका माल काजी ही रोक सकता है, उनको सजा के तौर पे वो माल नहीं मिलेगा। या फिर ये कि जैसा आपने कहा, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो फहश काम करेंगी, उतनी दूर का तो कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन तफासिर में तो यही आया है कि अगर वो कोई फहश काम में इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में फिर ये किसी का इनफरादी मसला नहीं रहता, बल्कि वो फौजदारी बन जाता है। वो काजी या जज ही जो है उसके बारे में फैसला करेगा। तो सर अगर जज जो है वो फिर ये कहता है कि आप इसको अपने पास रोक के रखें, तो फिर जो वर्सा हैं वो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको मानेंगे और उसको उसको अपने पास रोक के रखेंगे। बिल्कुल काजी के, कोर्ट के, जज के, वो भी इस्लामी कानून के तहत जो होगा। जी सर, हम्म, सही है। जैसे एक टुकड़ा हो गया। कैसे जी उसके अंदर देखिए बहुत मुश्किल आयत है, इतना आसानी से समझना भी बहुत मुश्किल है। उसके बाद का एक टुकड़ा है वो किसी और से करा लेते हैं, वो आमिना से वो फातिमा से करा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व आशिरूहुन्ना बिल मारूफी,
واو اس میں رب ہے جو کہ پچھلی باتوں کے ساتھ یہ کام اور آ رہا ہے بالکل اس کے اندر، اور اس میں چونکہ حکم پھر دیا جا رہا ہے تو اس کو ہم جملہ فعلیہ انشائیہ کہہ دیں گے۔ اس میں جو ورڈ فعل کا ہے وہ ہے عین یا شین، اس کا روٹ لیٹر ہے، اس میں الف کی اضافت ہے سر، الف کی اضافت ہے، اور پھر ہے کہ تم رہو ان کے ساتھ، ہننا، ہن کی ضمیر جاری ہے انہی عورتوں کی طرف، نساء کی طرف، اس کا روٹ ورڈ نے بتایا پھر عین یا شین، نہیں؟ این سر الف شین ہوگا، عین الف شین۔ پھر ثلاث مجرد کیسا ہوگا؟ جی سر یہ عین یا شین لگ رہا ہے مجھے، اشارہ، آشا اشرا، اشارہ، جی سر اشارہ دیکھیے ٹھیک ہے سر، قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہے۔ یہ جو 10 کا فگر ہوتی ہے اس کو بھی اشارہ کہتے ہیں، اور جو زراعت کا مال ہے اس کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے 10واں حصہ، اس کو بھی اشارہ کہتے ہیں۔ اور اشارہ کے معنی اچھی طرح سے ایک معنی بھی نکلتے ہیں، یعنی جیسا انسانیت کا حکم ہے ویسا۔ تو اب یہاں پر مفسرین میں بڑی گڑبڑ ہے کہ وہ مر گیا، وہ باتیں کوئی اس کو یہ کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں پر عاشروہن بھی معروف، اب یہ کون ہے؟ اس میں بہت گڑبڑ ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ زندگی میں کسی کے لیے ہے یا مرنے کے بعد ہے، وہ کوئی بات یہاں پر کلیئر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چونکہ کانٹیکس میں مرنے کے بعد ہی کی بات ہو رہی ہے ورثہ کی، تو لازمی بات ہے کہ یہ زندگی میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ان کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو، اچھی زندگی گزارو۔ تو پھر یہاں پر بات بالکل الگ ہو جائے گی، یعنی یہاں تک جو بفاحشۃ مبینۃ ہے وہ بات بالکل ایک الگ ہو گئی، اور پھر یہاں پر زندگی میں جو ازواج اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کے تعلق سے اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ میاں بیوی حتی الامکان ایک دوسرے سے اچھے سلوک کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ تو سر جب اس واو کو پھر ہم ربط کریں نا، پھر تو عطف نہ ہوا کہ دوسری اگر بات ویسا ہے، لیں گے تو بالکل اس کا اور سر یہ دونوں ازواج کے لیے ہوگا یا صرف مردوں کے لیے حکم ہے سر؟ یہ عاشروہن شروع تم رہو ان کے مردوں ساتھ، کے لیے خاص طور ہننا جو ہے وہ مفعول ہو گیا، تو پر۔ مردوں کے شوہروں کے کہ تم رہو ان کے ساتھ بالمعروفی، جار مجرور متعلق ہے اشارہ، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے سر۔ اس کا ایک کنکلوژن آگے آ رہا ہے، جی سر تھوڑا سا کروں سر؟ کریے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ یہاں سے لیں گے ہم، اور پھر یہ ایک شرطیہ انشائیہ جملہ ہے، فَإِن جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور فعل شرط ہے کارہا یعنی کہ برائی میں ہے، اور شرط ہے کہ اگر، اور اگر کَرِهْتُمُوهُنَّ تم کو برا لگے ان میں، اس میں برائی فعل ہو یا پھر جو ہے ان کی کوئی چیز تم کو پسند نہ ہو، ہے نا، کوئی بات ناپسند ہو، ناپسند ہو، چہرے ناپسند ہو، یا کوئی کردار ناپسند ہو، ہے، یا کوئی اور چیز جو ازواجی زندگی میں ہوتی ہے ناپسند ہو، تو ایسی صورت میں پھر حکم کیا آ رہا ہے؟ تو سر اس میں تو فعل فاعل مفعول ہو گیا، جو ہنہ کی ضمیر پھر نساء کی طرف جا رہی ہے، تو جواب شرط ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہاں تک لیں گے، اور پھر فا جو ہے وہ جواب شرط ہے۔ اسا جو ہے اس کو ہم یہ سمجھتے شاید کہ جیسے ہوتا ہے، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو پھر یقیناً کے لیے کہتے ہیں یہ کہ تو یقیناً، یقیناً کے لیے ہے، لیکن عصا ایک ایسا کلمہ ہے جو صرف اظہار امید کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اظہار توقع، ہے نا؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں تو اس کے اندر یقین کے معنی ہو جاتے ہیں جی سر، کہ یقیناً اس میں کوئی بھلائی ہوگی، کوئی چیز۔ اور ایک اس کو ہم اور کہیں پڑھ کے آئے تھے، اس کا بھی حوالہ ہم دیکھیں گے پہلے۔ جی سر مجھے پتا ہے سورہ بقرہ میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو نہیں وہی وأن تحبوا شيئا وهو كره لكم یہ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اگر کسی کے پاس قرآن ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں آپ پڑھ کے آئے 216 یہ قتال کے بارے میں آئی تھی وہاں پر کہ قتال کا جب حکم آیا تھا تو جی تم کو اگر اس سے کراہیت ہوتی ہے کسی چیز سے تو وہ اس میں تمہاری بھلائی ہو، اگر تم کوئی چیز پسند کرتے ہو تو ممکن ہے وہ تمہارے لیے برا ہو. تو ایسے ہی مضمون یہاں پر بھی آ رہا ہے. 216 نکال کے دیکھ لیجئے وہی ہے یا میں کوئی القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم یہ وہی وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم یہ والله يعلم 216 وأنتم لا کوئی ہے تعلمون. جی سر 216 ہی ہے نا. جی سر چلیے ویری گڈ. چلیے وہ اسی طرح سے جی اگر ان میں کوئی برائی ہے یا تم برائی پاؤ یا ایسی برائی جو سزا کے لائق نہیں ہے لیکن مزاجوں کا نہیں ملنا، چہروں کی خوبصورتی یا کوئی اور چیز پسند نہیں آنا، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے ان تکرہوا شیئا، یعنی کسی چیز کا. اب اس کو بھی کر لیجئے ان تکرہوا شیئا. جواب جو ہے اس میں ہے کہ ان مصدریہ ہے جس سے آنے والے فعل سے زمانہ چلا گیا، تو یہ کہ تم ناپسند کرو ایک شیئن کوئی چیز. ان مصدریہ تکرہو میں کرہا سے ہے، کریہا سے ہے یہ، اور اس میں فعل اور فائل ہے. فائل جو ہے وہ تازہ بتا ریفرنگ ٹو جس سے مخاطب ہے، اور شیئن جو ہے اس کا مفعول جو ہے مفعول بھی ہے، اور اس پہ پھر عطف ہے وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. واو اس میں اب عطف بیانیہ ہے. یجعل جو ہے وہ اس میں ہو گیا ہے معطوف. تکرہ سر یہ ہوگا اس میں تکرہ پہ وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ جو تم ناپسند کرو ایک چیز کو تو یجعل اللہ اللہ تعالی کرتے ہیں اس میں. بنا دیں گے. تو سر یہ عطف ہے، واو عطف ہو گیا. ہاں یجعل یجعل اللہ میں اللہ فائل ہے، اللہ کر دے وہ کر دے فعل اور فائل، اور فیہی جار مجرور کر دے یا بنا دے، جعلہ کے معنی بنا دے. ہی کی ضمیر جا رہی ہے شیئن میں. خیرن مفعول بھی، کثیرہ خیرن کی صفت، وہ اللہ کر دے اس میں بھلائی بہت. تب اس ایک آیت میں ہم دیکھیں کہ سینیریو کیسے بتا رہا ہے. ایک ٹکڑے میں تو وہ جہالت کی جو رسم تھی کہ کوئی شخص مر گیا تو اس کی بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو کس طرح سے اپنے قابو میں کر کے اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. پھر اس کا دوسرے ٹکڑے میں اگر وہ زندہ بھی ہے تو وہی بات آگے چلے گی. عاشرون سے جو تعلق ہے وہ آگے کی آیت میں کنٹینیو ہوگا. اب یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. اب پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کرہتموہن، اسی لیے ہم یہ گروپ بناتے ہیں کہ گروپ کے اندر کسی ایک آیت پہ کوئی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ آگے کی آیت کو ہم اس سے ملائیں گے نہیں. تو یہاں سے پھر یہ زندوں کی بات شروع ہوئی کہ آپس میں کسی بات کو ناپسند آنے کی وجہ سے ایک دوسرے عورتوں سے نفرت کرنا، بیویوں سے، وہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اگر تم کو کوئی عادت پسند نہیں ہے تو تم کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر یجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اس کے اندر ان سے کوئی نیک اور صالح اولاد تم کو مل جائے، یا اور کوئی نیکی اس کے اندر ہوگی یا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے بہتر بنا دے گا. تو جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس سے حاصل ہونے والا ہے، اس کا بندے کو علم نہیں ہوتا. تو برداشت یا پھر حسن سلوک کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دینا. یہ آیت اپنی جگہ مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم 20ویں آیت پہ نہیں جائیں گے.
کافی کنفیوزنگ ہے یا نہیں؟ سر یہ اب آپ نے سمجھایا تو اچھی تھوڑا کلیئر ہو گئی ہے، ورنہ تو یہی تھا کہ بھئی پہلے والا جو گروپ ہے وہ کون سی عورتیں ہیں، یا سیکنڈ حکم ہے یا وہ کس کے لیے ہے. لیکن اب سر یہی ہے کہ عاشر ہنہ سے پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ آرڈر ہے. ڈفرینٹ آرڈرس ہے یہ زندگی کا. وہ مرنے کے بعد ورثہ سے متعلق تھا کہ وہ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح لے لیتے تھے، یا جیسا وہ ورثے کے قوانین میں جب آئے اس سے پہلے ان کو اس کا حصہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو حصہ دینا چاہیے. سارا ورثے کے قوانین، پورے مضامین ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں سے دوسرا حصہ زندگی میں بھی وہ عاشرون. اب یہی چیز آگے بھی کنٹینیو ہوگی کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے ان کو. کسی وجہ سے اگر وہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر وہ مال کے بارے میں آیا گیا کہ ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے کوئی چیز لینا بھی حرام ہے. لیکن اس کے دو پارٹ ہیں. اس کو ایک بار مجھے اور کوئی اب 2-3 تو کر لیے، ایک کوئی بریف کر دے عائشہ حسینی، اس کو کیا سمجھے، پوری آیت کو جلدی بریف کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، یہاں سے جملے انشائیہ ندائیہ شروع ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، اے ایمان لانے والے لوگ، یعنی کہ کان کھڑے کر لو، آگے حکم دیا جا رہا ہے. لا یحل لکم، یہاں سے جملے انشائیہ امریہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے حلال تم پر، یا پھر ہم اس کو ویری گڈ. جملے اب گرامر نہیں، خالی کیا سمجھے اتنا اس کو جی کر لو، ہے نا. گرامر تو کر لیا. جی ویری گڈ. جی صرف اس تو سے یہ جی تو یہ خطاب کیا جا رہا ہے مومن مردوں پر کہ لا یحل لکم، نہیں ہے تم پر حلال، تمہارے لیے حلال کیا چیز، ان ترث النساء کرہن، کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی. یعنی کہ ان کی جو مہر کا حکم تھا، ان کو ابو خیس کا جو قصہ تھا، ان کے لائٹ میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کو، بیوہ ماں کو نکاح میں لینے کی خواہش ظاہر کرے تھے تاکہ ان کا مہر مال ہڑپ کر لینا جو ان کے باپ نے اس کو دیا ہے، اس کا مہر نہیں دینا، ایسے تمام چیزیں. جی. تو چلیے. اس پر حکم آیا کہ زبردستی ان کے وارث مت بن جاؤ، کہ یہ حلال نہیں ہے. پھر ولا تعدلوہن، اور نہیں تم روکو ان کو، یعنی کہ ہنہ ان عورتوں کو، ان بیواؤں کو، لتذہبوا، کہ وہ تاکہ تم لے لو ببعضی ما آتیتموہن، اس میں سے جو تم نے دیا ہے ان کو، تم نے عطا کیا ہے ان کو. یعنی کہ ان کو ان کے حق میں سے کچھ لینے کا، مہر میں سے لینے کا کوئی حکم نہیں ہے. کون عطا کیے وہ؟ جو ان کو نکاح میں لیے ہیں مہر. یعنی وہی وہ بھی یہ الذین آمنوا ہے، لیکن وہ فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے جو کچھ دیا تھا اس کو ان کو روک کے، مقصد کیا ہے روکنے کا، تاکہ ان کو جو دولت دی گئی ہے مہر ہے اس میں سے کچھ حاصل کر لو. لیکن ایک ایکسیپشن ہے، وہ فوجداری قانون ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اگر یہ بات ہو تو ایسا پھر وہ فوجداری قانون ہوگا. کوئی اپنے طور پہ تہمتیں نہیں لگا سکتا، پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، پھر قاضی جو حکم دے گا اس کے مطابق کام ہوگا. پھر یہاں سے سیکنڈ پارٹ ہے جو جا کے آیت نمبر 20 سے ملے گا، یہ ازواجی زندگی گزارنے کے لیے. جی. وعاشروہن بالمعروف، تو یہاں سے دوسرا حکم ہے کہ اور رہو ان کے ساتھ اچھی طرح سے، یعنی کہ انسانیت کے ساتھ.
یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، ان کی بیویوں کی طرف حکم ہے، یا پھر اگر ہم کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں تو کیا ایڈ کر سکتے ہیں واشرالنا سے؟ کہ ان کی بیواؤں کے ساتھ، یعنی کہ ان کی نہیں، اب یہ بیواؤں کا ذکر نہیں ہے، کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں اسی آیت میں سے کچھ کلمات ہم یا ایڈ کرنا چاہیں تو کیا ایڈ کریں گے اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے؟ پہلا ٹکڑا جی کیا ہے؟ تریسو نہیں، وہاں تک نہیں، صرف اتنا ٹکڑا جو یہاں پر باکس ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جی ہاں، ان سے کس سے خطاب کیا؟ پھر ان کے لیے ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ زندہ ہیں، وہ یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، عاشرون بالمعروف. اب زندہ بھی ہیں، ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی کیسے گزاریں؟ معروف طریقے سے. جی کائنڈنس کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھی طرح سے، یعنی انسانیت کا جو حکم جو چلیے اس کے بعد پھر شرط کیا ہے؟ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ان کے یہ اندر برائی ہے، ہے. اگر ہم، لیکن اگر تم کراہیت کرتے ہو ان سے، یعنی کہ تم ان کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر اس کا جواب شرط ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ اظہار توقع ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یقیناً میں ہے کہ تم تم ناپسند کرتے ہو کوئی چیز، یعنی کہ شیئن، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ بنا دے اس میں خیر زیادہ، بہت زیادہ، اس میں بہتری پیدا کر دے، اس میں سے کوئی بہتر چیز نکل آئے. ایون موسٹ پوائزنس جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دوائیں بنتی ہیں نا، وہی سانپ کا زہر بھی ہوتا ہے، وین اس سے سانپ کے کاٹنے کی علاج کی بھی چیزیں دوائیں بنائی جاتی ہیں. تو کوئی چیز بری بھی ہے تو اس میں سے اچھائی نکالنا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کام ہے، اس سے تم کو. لیکن یہ ٹکڑا ابھی پورا نہیں ہوا، یہ سیکنڈ جو پارٹ ہے وہ کنٹینیو ہوگا. کہاں پر؟ یہ دوسری آیت کے شروع. آپ اس کو اگر دیکھیں گے غور سے، جی اب یہ کنٹینیو ہو رہا ہے، اسی لیے ہم یہ گروپ بناتے ہیں. اتنی ایک آیت پڑھنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بلکہ اس کو کلیئر ہوتی ہے. اب آگے وہی مضمون ہے، صرف بیچ میں آیت کا ایک نشان آ گیا، لیکن یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے زندہ لوگوں کے لیے. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنا چاہیے، اور ان میں اگر کوئی خامی یا خرابی ہو تو اس کی وجہ سے عورتوں کو چھوڑنے کی بجائے اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری توقع ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو نکال دے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے. وہ یہاں سے یہ کہاں تک لیں گے؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ تک، یہاں تک. اب دیکھیں کنیکشن کیسا مل رہا ہے، ورنہ وہ آیت بیچ میں ادھر مرحوم ان کا ذکر ہے، ان کے ورثہ کا ذکر ہے، پھر ڈائریکٹ جو ہے زندہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں، ازواجی زندگی کے بارے میں وہی کنٹینیویشن ہے کہ اب زندگی میں اگر کسی خاتون کو طلاق دینا چاہتے ہو یا اس کے بدلے کوئی دوسری بیوی لانا چاہتے ہو تو یہ طلاق کے احکام ہیں. یہ اچھی طرح سے پہلے زندگی گزارو کا حکم آیا، لیکن اگر بہت ہی کوئی مجبوری ہے، کسی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے ہو تو پھر مزید احکام آ رہے ہیں. یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ بیواؤں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اب وہ زندگی کے لیے ہے.
اس کا ایک بریف اگر ہم کر لیں تو اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر تم اس میں بدلنا چاہتے ہو ایک بیوی کو دوسری بیوی سے تو ایسی صورت میں وہ آتی تم احدہن قنطارا، اور اگر تم نے اس کو ڈھیر سارا مال بھی دے رکھا ہے کسی ایک کو جس عورت کو بدلنا چاہتے ہو، فلا تاخذوا منها شیئا، اس میں سے ایک کوڑی بھی، ایک تھوڑا سا حصہ بھی تم روک نہیں سکتے، اسے واپس نہیں لے سکتے، ہے نا؟ اور پھر جو ہے تاخذونہ بہتانہ اسما مبینہ، کیا تم کسی سے کوئی چیز بہتان لگا کے کہ یہ بہت بد مزاج ہے، یہ ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا مال مہر بھی نہیں دیا یا اس کو جو کچھ دیا تھا واپس لے لیا. یہی مضمون سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ طلاق کی صورت میں تو اگر کچھ دیا ہے تو اس میں سے چاہے وہ قنطار ہو، وہ قنطار کیا ہے وہ بھی ہم معلوم کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی ڈھیر سارا مال، وہ اس میں سے کچھ بھی لینا وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ جو ہم گروپ بنا رہے ہیں اس کی افادیت کو سمجھیے کہ جب یہ گروپ ہوگا تو اس کا ایک ٹکڑا کچھ اور ہوگا، دوسرا ٹکڑا جا کے آیت سے کم ملے گا، اور اس کے بعد جا کے بات پوری ہوگی. Is it clear? Are you following me? Right. Yes, sir. Alhamdulillah. کس طرح سے کنفیوژن، ورنہ ایک آیت کو لے کے بیٹھیں گے تو اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوگا. ایک تو جہالت کی رسمیں، مرنے کے بعد عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، پھر ایک دم زندہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو. یہ بات عجیب کنفیوژن معلوم ہوتا ہے، عجیب قسم کا. لیکن ایک ٹکڑے کو ہم ایک بات کمپلیٹ کر دیے، پھر یا ایھا الذین آمنوا عاشروہن بالمعروف. اب زندگی میں بھی تلخیاں نہیں بلکہ اچھے طرح سے گزارو. اور پھر جو ہے اگر ان میں کوئی برائی نظر آتی ہے، برائی سے مراد ایسی نافرمانی یا کچھ اور بحث تکرار، کچھ ایسی چیزیں، یا پھر حسن خوبصورتی کی کمی وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں، دوسری برائیوں کا ذکر نہیں، فحاشہ کا ذکر نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اس کو برداشت کرو. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کوئی چہرہ اچھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، اس سے کوئی نیک اور صالح اولاد حاصل ہوگی یا کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ایسا امید یہ کہ الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے اس میں خیر کثیر بنا دیں. اب یہ ٹکڑا جا کے انڈیپینڈنٹ اس آیت میں نہیں ہے، آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، مفہوم کمپلیٹ نہیں ہوا، کلام کمپلیٹ نہیں ہوا، بلکہ پھر یہاں سے اسی کا یہ ہے کہ اگر بہت کوئی مجبوری آ گئی اور اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو بدلنے کا ایک بیوی کو دوسری بیوی سے، تو ایسی صورت میں پھر احکام آ رہے ہیں وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطارا. اگر تم ڈھیر سارا مال بھی اس کو دے دو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا، اس میں سے کچھ نہیں لینا. ابھی اس کی بہت ساری تفسیر، یہ بہتان و اسم مبینہ کیا ہے، عام طور پہ کس طرح سے بہتان لگا کے عورتوں کو چھوڑا جاتا تھا جہالت میں، تو اس کا بھی ذکر ہے. لیکن یہ ایک دوسرا پارٹ جا کے اس سے ملے گا. تو یہ دو آیتیں تمام آیتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس پہ ہم ابھی کمپلیٹ نہیں کیے، وہ اشرون سے ریوائز کریں گے اور پھر یہ پوری آیت ملائیں گے تو 19-20 کا مطلب کلیئر ہوگا. ایک بار تھوڑا سا اس کو ضرور ریوائز کر لیجئے، خود سے پہلے بھی پڑھ کے آئے بہت سے لوگ الحمدللہ، بعد میں ریوائز کریں گے تو اور زیادہ یہ آیتیں دونوں مل کے تمام آیتوں سے ایک مطلب نکلے گا. پھر اس کے بعد 21-22 بھی پھر وہ تمام آیتیں ہوں گی. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، سوال ہے تو وہ نیکسٹ کلاس میں ہر ایک کو آزادی ہے، ضرور کر سکتے ہیں. اوکے، از اٹ اوکے؟ جی سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے، یہ پوری
ایک نیا کام ہم شروع کریں کے بجائے ایک بیک اینڈ فورتھ جانے کے، دونوں آیتیں چاروں آیتیں ایک ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس طرح سے انشاءاللہ۔ اور اس میں ماشاءاللہ دانش کا ہاتھ ہے، ساجدہ کا ہاتھ ہے، ارینج کر کے اس پہ ون نوٹ پہ ڈال دیتے ہیں یہ ساری چیزوں کو۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ واہ ٹھیک ہے، یہاں روکتے ہیں، ابھی وہ بھی ہو گئی، ٹائم بھی ہو گیا، چلیے اسٹاپ اٹ ہیئر۔ جی سر انشاءاللہ باقی کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں، وہ ہم ڈیٹیل سے ہی آئے کیسے اس کو کر پائیں گے۔ انشاءاللہ چلیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کو اس میں فہم عطا فرمائیے، اور اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں اسے معاف اور درگزر فرمائیے، اور صحیح ہماری رہنمائی فرمائیے آپ کے کلام کو سمجھنے میں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔